کے حوالے سے اب جو میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کی اس پہ آپ توجہ کریں تھوڑا سا کہ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک وہ لوگ جو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں ذلیل کر کے میں جہنم میں ڈال دوں گا. اگر عام بندے سے پوچھیں تو اس نے کہنا جی اس میں بس ایک ہی بات ہے، دعا کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا. لیکن آپ جتنے احباب بھی بیٹھے ہیں تھوڑی سی توجہ کریں گے تو اس میں بڑی رموز کی باتیں موجود ہیں اور بڑی دلچسپ بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیں. کیا کہ مجھ سے دعا کریں میں قبول کروں گا. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جو سخی بھی ہو اس کے پاس جب جاتے ہیں تو ممکن ہے 24 گھنٹے اس کا دروازہ ہی نہ کھلتا ہو. ممکن ہے 24 گھنٹے دروازہ کھلتا ہو مگر وہ دیتا نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز سائل مانگنے کے لیے آیا ہے وہ چیز بھی اس کے پاس نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے. تو بندوں کا سوال ہے اے مالک و مولا ہم جو بھی مانگیں گے جس وقت بھی مانگیں گے کیا تو بندوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندوں نہیں، یہ مخلوق کے دروازے ہیں، میں تمہارا خالق ہوں مالک ہوں. میرے خزانوں میں کمی آتی ہی نہیں ہے. میں نے دروازہ مانگنے والا کبھی بند ہی نہیں کیا. اے میرے بندوں جب بھی آنا چاہو آ جانا. تمہارے مانگنے میں کمی ہوگی میرے دینے میں کمی نہیں ہوگی. بس تمہارے آنے کی دیر ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استجب لکم، جب بھی آؤ گے جو بھی مانگو گے میں ہر وقت تمہیں عطا کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے اگر ساری مخلوقات مل کے اللہ سے ایک چیز کا مطالبہ کرے اللہ فرماتا ہے پھر بھی عطا کروں گا. اور فردن فردن لوگ لاکھوں چیزیں مانگنے کے لیے آ جائیں اللہ فرماتا ہے میرے بندوں پھر بھی میں عطا کر دوں گا، کیونکہ میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ اس آیہ کریمہ کا جو ابتدائی حصہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں. اب جو ابتدائی حصہ ہے نا اب اس نے آپ کا مزہ لینا ہے اور بات سمجھیں. اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام میرا پیغام میرے بندوں تک آپ پہنچا دیں. اے مالک و مولا دروازہ تیرا بتانا ہے، بندے بھی تیرے ہیں، کلام بھی تیرا ہے، بات بھی تیری ہے، حکم بھی تیرا ہے. عجیب معاملہ ہے کہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے بتلانا چاہتا ہے. کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں وجہ سن لو. وجہ یہ ہے کہ جو میری حقیقت ہے الوہیت کی وہ تمہارے فہم و ادراک میں بھی نہیں آ سکتی. ابھی تک آپ نے میری شانوں کو میری قدرتوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ابھی تک تمہاری آنکھوں نے میرے خزانوں کو بھی نہیں دیکھا. لیکن ایک دروازہ میں نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا ایسا بنایا ہے کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے
کہ خزانے بھی دیکھے ہیں، شانوں کو بھی دیکھا ہے، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بیچ میں ڈال کے جو تمہیں بتا رہا ہوں گا، میرے خزانے، میری عظمتیں، میری شانیں، میری عطا تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اب جو ذات میں نے سامنے کیا تمہارے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شکل میں، کم از کم انہیں دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو نبی گارنٹی دے رہے ہیں، جب وہ نبی خود اتنا بڑا سخی ہے تو وہ مالک کتنا بڑا سخی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا والوں میرے حبیب کریم علیہ السلام کی طرف دیکھیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، جو بھی سائل آئے، جو بھی مانگے اسے عطا فرما دینا۔ تو اللہ رب العزت نے حوالے کے طور پہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو امت کے سامنے کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ ساری زندگی کلمہ کے علاوہ، جو کلمہ میں آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا کا معنی یہ لا نفی جنس ہوتا ہے، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کلمے کے علاوہ ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ نہیں آیا ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ جو نہیں ہے نا، یہ ساری زندگی اس کلمے کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ آیا ہی نہیں۔ جب بھی کوئی سائل آیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فوراً عطا فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بحرین سے 90,000 درہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ 90,000 درہم آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں چارپائی پہ ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ رات گزرتی ہے، جب صبح ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ظہر کی نماز سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے 90,000 درہموں کو سب غرباء میں تقسیم کر دیا۔ اندازہ لگائیں، 90,000 درہم ظہر کی نماز سے پہلے جو حقدار تھے نا، سب کو دے دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا، ایک سائل آ گیا، اس نے مانگا، تو اب بظاہر کوئی خزانے نہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مدینہ کے بازار میں کسی کو بھی میرا حوالہ دے دینا، کسی کو بھی۔ اب یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، غیر مسلموں کی بھی دکانیں تھیں، لیکن کردار کتنا اونچا تھا اور اعتماد کتنا تھا، آقا کریم علیہ السلام کو اپنے اوپر یقین کتنا تھا۔ جاؤ کسی بھی دکان پہ میرا حوالہ دے دینا، نام میرا لکھوا دینا کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، نام میرا لگا دینا، وہ لکھ لے گا، تمہیں سودا بھی دے دے گا، اس کا جو ادھار ہے میں چکا دوں گا، تو نے خالی نہیں جانا، اپنی جو چیز بھی ضرورت کی ہے وہ لے کے جانا۔ جب یہ بات کی نا تو ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان کے چہرے پہ جلال آ گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حد تک بندے آپ کو مجبور کرتے ہیں، آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، تو آپ رہنے دیجیے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ نا غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ ممکن تھا کہ کوئی بات کرتے، جلدی ایک صحابی انصاری تھے، انہوں نے دیکھا کہ ممکن ہے کوئی بات غصے والی ہو جائے،
جلدی جلدی بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے خزانے لٹائیے، اور اپنے رب کے جو خزانے ہیں جو مالک نے آپ کو عطا کیے ہیں اس میں مالک نے کمی ہی نہیں کرنی، جتنا لٹاتے جائیں گے مالک آپ کو اتنے ہی عطا فرماتا جائے گا۔ اب یہ جب انصاری کی بات سنی نا تو پھر آقا کریم علیہ السلام مسکرا پڑے اور پھر فرمایا اے عمر، اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے سنیا محبوبہ کوئی بھی آپ کے دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہ جائے، جب بھی جائے تو پھر لوٹ کے جب جائے دنیا پوچھے کہ اتنا عطا کر دیا ہے کہ دامن بھی تنگ پڑے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی دائیہ تھی جن کا نام برکت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نا وہ دائیہ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائے، اب بات اتنی سی کی کچھ دے دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 5 اونٹ اور پورے کا پورا بکریوں کا ریوڑ اسے عطا فرما دیا، پورے کا پورا ریوڑ لے جاتے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن امیہ یہ آئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اندر بغض تھا آقا کریم علیہ السلام، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کافر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہاڑ اور اس کے درمیان میرا جتنا بھی بکریوں کا ریوڑ ہے سارے کا سارا میں نے تمہیں دے دیا۔ اب بعد میں وہ خود بیان کرتے ہیں اس عطا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے سینے کو پاک کر دیا تھا۔ وہ ریوڑ میں نے لیا، اپنے گاؤں میں پہنچا، میں نے پورے محلے کے دروازے کھٹکھٹائے، میں نے کہا یار اس سونے کا کلمہ پڑھ لو، اس سونا دینے پہ آئے ایک اشارے میں ریوڑ عطا فرما دیتا ہے اور اسے کوئی محتاجی کا ڈر خطرہ بھی نہیں ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کا سچا نبی ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کا سچا نبی، تو لہذا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ تو وہ اپنے علاقے میں دعائیاں دیا کرتا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کی صفا کے چرچے کیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین کے موقع پہ علماء نے لکھا ہے، یہ شاید بات آپ پہلی دفعہ سنیں، غزوہ حنین کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک ایک بندے کو 100 اونٹ دے دیے تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ساری زندگی میں اتنا وہ راہ خدا میں نہیں لٹاتے اگر مسلمان بھی ہوں۔ بڑے بڑے بادشاہ وہ ساری زندگی میں اتنی سخاوت نہیں کرتے جتنی غزوہ حنین والے دن آقا کریم علیہ السلام نے سخاوت کر دی تھی۔ کسی کو 100 اونٹ دے دیا، کسی کو بکریوں کا ریوڑ دے دیا، جتنے بھی کھڑے تھے آقا کریم علیہ السلام نے کسی کا دامن خالی رہنے ہی نہیں دیا، بھر بھر کے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اللہ رب العزت نے کیوں حوالے کے طور پہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو سامنے کیا؟ اس لیے کہ دنیا والوں تمہیں ابھی تک میرے خزانوں کا نہیں پتا۔ اب جس کو میں نے خزانے دے دیے تھے نا، بس اس کی ایک جھلک دیکھ لو، اس کی زبان پہ اعتماد کر لو، جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے میرے بندو آنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے
میرے نوازنے میں کوئی دیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ کلمات جو ہے قرآن مجید، اگرچہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نے فرمایا بات میری ہے، حکم میرا ہے، پیغام میرا ہے، لیکن بس آپ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں آقا کریم علیہ السلام کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، گڑ گڑاتے تھے، رجوع کرتے تھے، عاجزیاں کرتے تھے۔ تو کچھ کلمہ پڑھنے والے نادان لوگوں نے جب دیکھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ کسی نے کہا جی کہ نبی کے چاہنے سے کچھ ہی نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا کہ نبی تے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کسی نے یہ کہا کہ نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ اور پھر فی زمانہ ایک نیا ورژن آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا نا کہ عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو یہ کلمات انہوں نے کہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے بالکل سادہ مثال دینی ہے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ محنت کس کی ہے؟ ایمان سے بتائیں کس کی محنت ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی محنت ہے جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایمان سے بتائیں کہ اس کلمے کا ہمیں آخرت والے دن فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کلمے کی وجہ سے ہی فائدہ ہونا ہے۔ جتنی بھی عظمتیں، شانیں، مقام، درجات ملنے ہیں وہ اس کلمے کی بنیاد پہ ملنی ہیں۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں، نبی نو اختیار ہی کوئی نہیں، نفع نقصان دا مالک ہی نہیں، تے پھر کلمہ چھڑ کے دیکھو، میں تانوں یہ دسنا چاہنا، کلمہ چھڑ کے میں نو دسو کہ تہاڈا نقصان آخرت دا ہویا ہے یا نہیں ہویا۔ کلمہ چھڑ کے نا پھر دسو بے نقصان ہویا یا نہیں ہویا۔ یقیناً اس دی جنت جڑی ایسی نہ ہو دوزخ دے بھی بدل گئی۔ تو اس طرح کے کلمات کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اور پھر قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام نے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کرنی ہے، اس پہ تو ہمارا یقین ہے، اور حدیث پاک بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی آقا کریم علیہ السلام کا دروازہ دکھانا ہے۔ اس دن ایمان سے بتاؤ جب آقا کریم علیہ السلام شفاعت کریں گے، وہ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میری آقا کریم علیہ السلام شفاعت نہ کرے؟ میں بس اپنی نمازوں پہ، اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں چلا جاؤں، مجھے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کہہ کے دکھائے۔ جب ہم سبھی کو ضرورت ہے شفاعت کی، اور ہر گناہگار کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، اور اللہ نے مان بھی لے لی ہے، اس کا ذکر بھی حدیث پاک میں ہے، تو پھر ایمان سے بتائیں آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نے فائدہ دیا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے پنجابی دے کسی بڑی سونی گل کی تھی، محبوب جے ہویا رب کولوں جیڑی گل منوائے منوا سکتا ہے۔ حجاج جاتے ہیں حج پہ، عمرے پہ، اگر آقا کریم علیہ السلام سے برکات ملنی نہیں ہے، روضہ پاک جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر جاتے کیوں بھائی؟ اگر نماز کا فائدہ نہیں ہے تو پڑھتے کیوں؟ قرآن مجید پڑھنے سے نیکیاں نہیں ملتی تو پھر پڑھتے کیوں؟ تو یہ سارے احکامات بتائے کس نے؟ آقا کریم علیہ السلام نے بتائے۔ تو محبوب جے ہویا رب کولوں جڑی گل منوائے منوا سکتا ہے، او دی عرش فرش تے پئی پئیے، گناہگار بخشوائے بخشوا سکتا ہے۔
ساری عمر کیتے جے عمل برے اتے نیک لکھوا سکتا ہے، امیر جے دیوانے نو جد کول بلوا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ غالباً پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، یہ سن لیں اور پھر گفتگو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ یقین جانے سچی بات یہ ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ کوئی بھروسہ نہیں، جس کو ہوگا اس کو ہوگا، ہمیں بھیا نہیں ہے۔ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت پہ جو ہے نا وہ یقین ہے۔ ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ جنتی وہ ہے جس کو ہے ان کی شفاعت پہ یقین، جو منکر ہیں وہ جہنم کے حوالے ہوں گے۔ شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم دے دیا، میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کروں گا، اور پھر حوالہ کے طور پہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو سامنے کر، تاکہ میرے بندوں کو تسلی ہو جائے جب میرے حبیب کریم علیہ السلام ساری زندگی نہ نہیں کرتے، اور جس کو میں نے سخاوت کا دریا عطا فرما دیا ہے، سمندر عطا کر دیا ہے، جب ادھر نہ نہیں ہے تو پھر اس دروازے پہ نہ کیسی ہوگی؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا